كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دل پہ قلم کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ. دل کے مرد کی ہے یہ دعا لا الہ الا اللہ. سب کا رازق سب کا خدا لا الہ الا اللہ. دل پہ قلم کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ. ساری دنیا اس نے بنائی پھولوں اور پھلوں سے اس نے سجائی. سب کچھ تیرا مگر تو اس کا لا الہ الا اللہ. دل پہ قلم کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق ذاتا ہے. نبی ولی سارے ہوتے ذات محتاج نے مگر وہ کسی سے زیادہ محتاج نہیں. درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین قامیان در یتیم شیمات ویر صدیق غاریار حسن و حسین دن نجات میرے اور تانے دلانی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے. دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحاب کرام تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین. اللہ پاک انہاں دی قبراں تے درگاہ کروڑا رحمت
ہو چکے تھے، اور پچھلے جمعے کے اندر گزشتہ جمعے کے اندر دسیا سی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہوئے کہ اس تو علاوہ کوئی عبادت ہے لائق نہیں، قولی بدنی مالی اور قلبی عبادات اللہ پاک واسطے قولی یعنی زبان کے ذریعے جس طرح کہ پکاریا جاتا ہے حمد و ثنا کی جاتی ہے، بدنی بدن کے ذریعے رکوع سجدے، اور مالی مال کے ذریعے نظر میں آپ مختصر دس رہا ہوں، قلبی عبادت یعنی خوف ڈر سب دفع یہ بھی اللہ پاک کا ہونا چاہیے، قولی بدنی مالی اور قلبی عبادات اللہ پاک واسطے۔ حضرات انشاءاللہ الرحمن آج کے جمعے کے اندر الحی القیوم کے حوالے سے نال ہی گفتگو کی جائے گی اللہ کی توفیق کے نال۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہوئے کہ اس کو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عام فہم سیدھا سادہ ترجمہ، اور اللہ کی بھی عبادت کیوں ضروری ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ اللہ تو علاوہ کسی اور کی عبادت جائز کیوں نہیں؟ اس سے پہلی دلیل آیت الکرسی کے اندر اللہ پاک نے 8-10 دلائل بیان فرمائے نے، آج ایک ہی دلیل تارے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ دی ہی عبادت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ الحی القیوم اور زندہ رہنے والا ہے، اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ پاک زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ازل تو زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا، اور جنہوں موت آ جائے اس کی عبادت جائز ہے، جنہوں موت نہ آوے اس کی عبادت جائز ہے، اس کی عبادت جائز ہے، اسے دی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ذات کیڑی ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، اور آیت الکرسی کے پہلے جملے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہوئے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ رہنے والا ہے، وہ قائم رہنے والا ہے۔ لوگوں جو میں دسنا چاہنا ہے، اللہ پاک زندہ رہنے والے، اللہ پاک قائم رہنے والے نے، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر بقا صاحب دے
تے تسی عمل کر دے جد قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک تہاڈے عملاں نوں تہانوں آزاد کرے گا انہاں عملاں تو اور موت ایک ایسی چیز ہے بتا مضبوط محل بنا لے پھر بھی موت سے کوئی نہیں جے بچ سکتا دل کا بنا لے موت سے کوئی نہیں جے بچ سکتا اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا اینا ما تقولون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اور مضبوط جڑکی رہے یہ تانوں موت کو نہیں بچا سکتے مضبوط قلعے موت کو نہیں بچا سکتے اور کسی بھی نشان نے کیا ویلا اگلے مکان بنا دے ایک رات واسطے مکان بنا دے بچہ دنیا سے آندا وے اور جین واسطے نہیں جی آندا بلکہ مرن واسطے آندا وے ایک وقت آئے گا اگلے مکان نے کوٹیاں سے بلگانے یہ بھی ختم ہو جان گے انسان بھی ختم ہو جائے گا اور جڑا موت دا مقرر وقت جدو موت دا ٹائم آ جائے نہ ایک سکینت دا اگا ہوندا وے نہ پیچھا ہوندا وے جدو موت دا وقت آ جائے ایک منٹ دا بھی اگا پیچھا نہیں جی ہوندا آئیے لوگو موت دا وقت جب آ جائے ایک سکینت دا بھی ایک پھر نہیں ہوتا جدو موت دا وقت آ جائے اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
اللہ پاک نے اس الفاظ کو بیان فرمایا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک اور مقام تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا هو الحی لا الہ الا اللہ فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک زندہ رہنے والا ہے وہ عبادت لائے گے وہ دی خالص عبادت کی دی جائے وہ الحمد للہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جڑا سارا جہاناں نوں پالن والا ہے. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا سارا جہاناں نوں پالن والا ہے. جڑا یا حی یا قیوم اے جڑا لفظ اے جڑے جملے نے اس میں اعظم انہاں نوں کیا جاتا ہے یہ بھی اس میں اعظم کے اندر شامل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو جدو حضرت پرندے نے دسیا ملکہ بلقیس کے بارے دسیا پھر جمعے کے اندر بیان کیتا سی ملکہ بلقیس دا جدو حضرت پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دسیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو بلایا. ملکہ بلقیس آن واسطے تیاری کر رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کیڑا بندہ وے جیڑا ملکہ بلقیس سے آن تو پہلے جیڑا اودا تخت وہ میرے کول لے کے آوے گا. ایک جن نے وہ کہندا وے میں وہ جڑا تخت تہاڈے تو اٹھن تو پہلے تخت تے لے آواں گا. ایک بندہ وے اس کا نام آصف ہے آصف بن قرضیہ. ایک کہندا وے حضرت صاحب تہاڈی اکھ چمکن تو پہلے میں وہ جڑا تخت تہاڈے کول لے آواں گا. اس کو کتاب دا علم ہے اس میں اعظم دا عامل عمل کرنے والا ہے. اے الحی القیوم اے الحی القیوم پڑھتا ہے پڑھ کے اللہ کے خود دعا کرتا ہے آنکھ چمکن تو پہلے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول اے تخت آ جاتا ہے. اور لوگوں جڑا الحی القیوم وظیفہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آقا جدو پریشان ہوندے آقا غمگین ہوندے پریشان ہوندے دکھی ہوندے تے پڑھدے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور پریشانیاں دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے. پریشانی آ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے اے وظیفہ یاد کر لو. اس وظیفے کو پڑھنا تہاڈا کام ہے. پریشانیاں دور کرنا رب رحمان دا کام ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آقا علیہ السلام اس وظیفے نوں پڑھیا کردے اور لوگ درباراں تے میداناں تے چکر لاندے نے سجدے کردے نے پریشانیاں ختم ہو جان. اور یاد کر بیٹھے آئی دوسرے وظیفے دا بھی کریا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.
ایک ہزار دی تعداد انہاں دے کول اسلحہ ہے انہاں دے کول ہتھیار ہے اے 313 دے کول سارے کول ہتھیار کوئی نہیں او 3 گنا تو بھی زیادہ لوگ نے اے 313 نے جد بدر کا معرکہ ہے حضرت علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
بادشاہت عطا کر دے اور جنوں چاہے نبوت عطا فرما دے رب دی مرضیاں نے اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی ہوا میں تابع کیتا ہے پرندے دلوں میں تابع کیتا ہے پرندیاں دیاں بولیاں میں جان دے بیت المقدس بنوانا نے بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام بنوانا نے مسجد بنوانا یہ نبیوں دا عمل مسجد بنانا مساجد بنوانا نبیوں دا عمل حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد بنوانا نے یہ مسجد بنوانا نے مسجد بنانا دو رہنے جن مسجد بنانا نے بیت المقدس اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام نے کہا دیتا ہے کہ تیری موت کا وقت قریب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ میں تیرا گھر بنوا رہا ہوں اللہ میں تیرا گھر بنوا رہا ہوں کام رک جائے گا کام رک جائے گا اللہ فرمان دے موت کا تیرا وقت مقرر وقت کام کروانا میرا کام ہے لیکن موت وقت کے اندر اگا پیچھا نہیں ہو سکتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پر فرمان دے ایک شیشہ بنائی اینا دے کوئی حجرہ بنواؤ او حجرے کے نال تیز لا لو ایک جڑی سونی ہے آسن پکڑ لو حضرت سلیمان علیہ السلام او جڑا شیشہ بنائی اے حجرہ بنایا میں او جڑا تیز لگا کے جڑا آساوے ہاتھ کے اندر پکڑیا ہوئے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں اس روزے روئے جیسے اندر سے نکل جاتی ہے جنہوں نے سمجھیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساتھی نگرانی کرتے بیانے جنہوں نہیں پتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر آگے ہوئی ہے دن رات ایک کام کرتے بیانے مورخین لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام 6 مہینے تک یا نہیں کہتے ہیں 1 سال تک جیڑا آساوے اسے سہارے سے کھڑے رہنے تے جیڑا آساوے اس کو دیمک نے چڑھنا شروع کر دیتا ہے جیڑی دیمک اس روٹا کھا جاتی ہے کھٹ لگ جاتا ہے وزم دے نال آسا ٹوٹ جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام زمین تے گر جاندے نے جڑے جن نے اودوں انہاں نوں پتہ چلدا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما اللهم علی موتی الا ذابت الارض تاكل من سعدا فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پتا چلیا کہ بڑے شرمندہ ہوندے نے کہندے نے سانوں پہلے پتا چل جانا تے اسی سگوں کردے اسی آرام کردے اور لوگوں دسے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے نبوت بھی عطا فرمائی ہے حکمرانی بھی عطا فرمائی ہے آخرکار پھر بھی موت آئی ہے اور جن موت آ جائے اور مشکل کشا نہیں جیوں گا جن موت آ
لینا ہوتا تے امام الانبیاء زندہ رہتے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء دنیا سے مبعوث فرمائے نے سارے نبی عظمت والے سارے نبی شان والے سارے نبی مقام والے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء دنیا سے مبعوث فرمائے نے انہاں دے
جڑا مشرق سیدھی سیدھی بات یہ لہجے بنا لو جڑا اس جملے پہ غور کرے گا فکر کرے گا حقیقت بات شرک سے کرو بچ جائے گا پہلے اللہ پاک نے پہلے جملے میں فرمایا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہو جیتے تو علاوہ کوئی عبادت لائق اللہ دی ہی عبادت کیوں کی جائے گی اللہ تو علاوہ کسی اور کی عبادت جائز کیوں نہیں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور کی عبادت جائز کیوں نہیں کیوں الحی القیوم اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اللہ عزت کو لے کے اب تک اور زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا کسی اور کی عبادت ایسا جائز نہیں کیونکہ جن موت آ جائے وہ کی عبادت نہیں ہوتی جن موت آ جائے وہ کی عبادت اور جن موت آ جائے اور مشکل کشا نہیں ہوتا جن موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہوتا مشکل کشا ہونے یہ الحی القیوم ساڑیاں تمام سننے والا کون ہے جو الحی القیوم ارادہ دینے والا کون ہے جو الحی القیوم سانو زندہ رکھنے والا کون ہے جو الحی القیوم سن موت دینے والا کون ہے جو الحی القیوم دل پان والا کون ہے جو الحی القیوم راتا پان والا کون ہے جو الحی القیوم بادشاہ بنسان والا کون ہے جو الحی القیوم ندیاں پہ لہرا بہان والا کون ہے جو الحی القیوم پانی کوئی لگتا ہے زمینوں کتے جناب ون سورنے پر پانی ایک ہے زمین بھی ایک ہے کتے مالیاں دے بوٹے کتے انگوراں دیا واللہ کتے امروداں دے بوٹے کتے جناب کرنے تے کتے کلک تے کتے مونجی اور لوگوں کتے کلے ہم دے درخت پانی بھی ایک زمین بھی ایک مختلف قسمان دے پھل اگان والا کون ہے جو الحی القیوم حضرات آیت الکرسی اس کے آج تیسرا جمعہ ہے الحمدللہ انشاءاللہ الرحمن ایک جملے کے جملے پڑھائے جا رہے ہیں پہلی دلیل اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے اور دی پہلی دلیل ہے وہ ازل کو لے کے اب تک زندہ ہے ازل کو لے کے اب تک اور میں کہ جمعہ پڑھائے میں بات سے بہ جانی چاہیے تاکہ جمعہ پڑھنا اور پڑھانا بول پہ آ جائے کہ پتہ کوئی پلے گل بن کے رہ جائے کوئی ایڈا اوکھا جمعہ نہیں ہے کوشش کرتی ہے سادہ الفاظ سیدھا سادہ بیان کری جائے تاکہ سننے والے سمجھے کچھ بات آ جائے اللہ اور عبادت لائق اللہ کی عبادت جائز حصوں میں اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت جائز حصوں نہیں کیونکہ اللہ اصل کو لے کے ابد تک بقایا ساری کائنات جتنے بھی لوگ زمین پہ لے سارے فنا ہو جان گے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ پاک کی باقی رہے گا اللہ سے کوئی دعا ہے اللہ پاک سانو ہر سچ سمجھ کے یہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا